بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام مہربانوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صورتحال یہ ہے کہ کل ہم نے جو پروگرام پیش کیا تھا مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو کیلیفورنیا کے بارے میں بتا دوں کہ 1,70,00,000 افراد جو ہیں اس وقت سمجھ لیں کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہی ہیں، اور آگ جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے اور پانی مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ فائر فائٹرز نے جواب دے دیا ہے اور ان کے بجٹ میں بھی کٹنگ کر دی گئی ہے، لہٰذا وہ وہاں بھی مایوسی ہے۔ تو صورتحال کچھ بہت ہی گمبھیرتا ہے۔ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے اس قسم کی آفتوں سے۔ اب اسے بھی لوگ جو ہے نا سیاسی ایشو بنا رہے ہیں، وہاں ان کے ممالک کی مرضی، وہاں کے پبلک کی مرضی کہ اگر یہ سیاسی ایشو ہے تو اتنی بڑی آگ کوئی کیسے لگا سکتا ہے۔ یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم پروگرام شروع کرتے ہیں کہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر قابو رکھنا۔ تو جب بھی کوئی انسان اچھا یا برا فعل انجام دیتا ہے یا اس سے دوچار ہوتا ہے تو اسے اس کام کی ہلکی پھلکی سی عادت پڑ جاتی ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے تو حکمہ نے کہا ہے کہ عادت جو ہے وہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، کہ ہماری دوسری جو ہے نا ایک فطرت بن جاتی ہے۔ ایک وہ فطرت جو ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسری فطرت ہے کہ جو ہم اپنے اوپر اپنا لیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ایسی کسی بھی عادت کو شروع میں ترک کر سکتے ہیں اور یہ کام انجام دینے میں کوئی خاص مشکل بھی پیش نہیں آتی۔ جب یہ عادات ہماری فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں تو اسے چھوڑنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دریائے نیاگرا تھا، یہ کینیڈا سے ملاتا ہے امریکہ کو۔ اب تو وہاں پہ باقاعدہ بڑے بڑے پل بن گئے ہیں، کوئی ویزا نہیں ہے یہاں آنا جانے کے لیے، لیکن وہاں پر ایک بہت بڑا دریا تھا نیاگرا کا، تو اس کا پل بنانے کے لیے لٹکنے والا پل جو آج کل ہمارے کالام کی سائڈوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، کہ جس میں بھی ریسنٹلی ایک فوجی آپریشن ہوا تھا کہ وہ پل جو ہے بچے اس میں پھنس گئے تھے۔ تو اس پل بنانے کی تجاویز جو تھیں وہ زیر غور تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ دریا کے پار جانب لوہے کے رسے کس طرح پہنچائے جائیں۔ کسی سیانے کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی، اس نے کہا کہ پتنگ اڑائی جائے جو دریا کے دوسرے کنارے پہنچے، پھر اس کے ساتھ ذرا موٹا سا رسی نما دھاگا باندھ کر دوسری طرف کھینچ لیا جائے، اور اسی طرح ہر بار پہلے سے موٹا رسہ باندھا جائے، حتیٰ کہ رسے کی مضبوطی اتنی ہو جائے کہ لوہے کا بھاری بھرکم رسہ آسانی سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جایا جا سکے۔ تو انسانی وہ اپنی کوشش کر رہے تھے، اس میں کامیاب ہوئے، یقینی طور پہ کامیاب ہوئے ہوں گے اس وقت۔ انسانی عادت کی مثال بھی یہی ہے کہ پہل کمزور ہوتی ہے، پھر بار بار کے دہرانے سے اس کی عادت اتنے پختہ ہو جاتی ہے کہ جیسے لوہے کا ایک مضبوط رسہ کہ جو نہ ٹوٹ سکتا ہے اور نہ چھوٹ سکتا ہے۔ انسان کو انہی عادات کی وجہ سے کبھی کبھی تو شرمندہ بھی ہونا پڑتا ہے، اور ایسی عادت میں نشے کی عادتیں سر فہرست ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ انسان یہ عادتیں کیوں اپناتا ہے، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کا جواب یوں ہے کہ انسان بری عادات مختلف ذرائع سے اپناتے ہیں۔ ذرائع تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن اس کا سبب کون بنتے ہیں؟ سبب یقینی طور پہ ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم ہی چور پیدا کرتے ہیں، ہم ہی ڈاکو پیدا کرتے ہیں، ہم ہی کرپٹ لوگ پیدا کرتے ہیں، ہم ہی کرپٹوں کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ بہرحال نمبر 1، خاندانی اثر کی وجہ سے، ماحول سے متاثر ہو کر اور لاشعوری طور پر۔ اب خاندانی اثر، بچہ سب سے پہلے جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے سیکھتا ہے۔ اس طرح وہ تمام خاندانی اثرات بچے میں رچ بس جاتے ہیں۔ بچہ فطرتاً نقال ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سا بھی کچھ کریں، بچے کو منہ چڑھائیں وہ بھی چڑھانا شروع کر دے گا۔ اور دانشور بھی یہی کہتے ہیں کہ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں، لہٰذا ان تمام عادات کا اثر بچوں پر بہت جلدی پڑتا ہے، وہ بہت جلدی پک کرتے ہیں، ان کی ریسیپشن پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، جو اس کے ماں باپ بہن بھائیوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام عادتیں اچھی ہی ہوں۔
ان میں بری عادات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی آسان مثال یوں ہے کہ کسی بچے کا باپ شراب نوشی کرتا ہے۔ جب اس کا بچہ اپنے باپ کو گھر میں شراب نوشی یا سگریٹ پیتا دیکھتا ہے تو اس کے ننھے دماغ میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ یہ کام شاید اچھے کام ہے، کہ اس کا والد ان کو انجام دے رہا ہے یا اس کا بھائی اس کو انجام دے رہا ہے، لہٰذا وہ اپنے باپ اور بھائی کی دیکھا دیکھی بہت جلد ان بری عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہی بات ہوئی کہ ہم سکھاتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ ذرا بڑا ہو کر اسکول جانے لگتا ہے تو وہ اپنے اسکول کے دوستوں کی اچھی بری عادتوں کو بھی اپنانے سے گریز نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ جب وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو اپنی ٹانگیں خواہ مخواہ ہلاتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر۔ یہ تھوڑا سائیکنگ کا عملہ بھی ہے۔ کچھ لوگ راہ چلتے ہوئے سڑک پر لگے ہوئے کھمبوں کو ضرور ہاتھ مار کر چلتے ہیں، چلے اور مار دیا ہاتھ، اور چلتے چلتے اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو خواہ مخواہ کھجاتے ہوئے جاتے ہیں۔ ایسی عادات بے شک نقصان نہ پہنچائیں، وقت اور قوت کا ضیاع تو ضرور ہوتا ہے، البتہ ان کو اپنانے میں کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، انسان خود ہی اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی ماحول سے متاثر ہو کر، کچھ لوگ ایسی آبادیوں میں مقیم ہیں کہ جو برے لوگوں کی آبادی ہوتی ہے، کہ جہاں شراب، نشے اور یہ شراب کی بھٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں پر جو ہے نا اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ تو وہ برے لوگوں کی آبادی ہوتی ہے، انسان اپنے طور پر ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی کوئی نہ کوئی بری عادت اسے ضرور گھیر لیتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کسی ایسے رہائشی علاقے میں اپنی رہائش رکھتے ہیں جس کے زیادہ تر رہائشی بھیک منگے یا فراڈیے یا 2 نمبر کے ماہر ہوں، لا محالہ آپ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سلسلے میں تو ضرور ان سے ملیں گے، بات ہوتی ہے۔ اس طرح کی ملاقات میں جب آپ ان کو بات چیت کرتے اور لین دین کرتے دیکھتے ہیں تو آپ پر ان کا ضرور اثر ہوگا۔ اب اپنے کسی غم یا احساس کے اثر کو چھپانے کے لیے کچھ لوگ ایسی عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کا چھوڑنا ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنا غم غلط کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، لیکن اب جب کہ مجھے اپنے غموں سے تو نجات مل گئی، لیکن یہ عادت بد میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ دکھوں، غموں اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے انسان کسی نشے کا سہارا لے اور پھر اس کا عادی بن جائے، جبکہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ جمع مردی اور ہمت سے کرنا چاہیے، اور جو با ہمت ہوتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے کسی جسمانی نقص پر پردہ ڈالنے کے لیے میک اپ کا بیجا استعمال کرتی ہیں، بھاری بھاری رقمیں خرچ کر دیتی ہیں۔ انہیں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ ان کے خاوند اس بیجا خرچ کے متحمل ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو خواہ مخواہ انگریزی مارتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حاضرین پر رعب و دبدبہ جمائیں، حالانکہ انگریزی یا غیر زبان کے استعمال میں وہ اکثر غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، تو لوگ اگر سامنے نہیں تو پیٹھ پیچھے ان کا مذاق ضرور اڑاتے ہیں۔ غرض یہ کہ دنیا میں بہت کم انسان ایسے ہوں گے کہ جو غلطیوں سے مبرم ہوں، سب غلطیوں کا پتلا ہے۔ انسان جو بھی ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، پھر اسی سے سیکھتا بھی ہے، وگرنہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور پائی جاتی ہے۔ جب انسان کو اپنی کسی غلطی یا کمزوری کا علم ہو جائے تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی خامی، کمزوری، غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اگر ان پر قابو نہ پایا جائے تو یہ معمولی کمزوریاں انسان کی ترقی کی راہ میں زبردست رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہیں۔ جلد بازی بھی بری عادت ہے، اس کے بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ غصے کا شمار بھی بری عادتوں میں کیا جاتا ہے، اور انسان اپنی عادات کی وجہ سے اکثر قیمتی مواقع ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس تحمل مزاجی، برداشت، نئے خیالات پیش کرنا، کسی کی نقل اور حاضر دماغی اچھی عادات ہیں، اپنانا چاہیے۔ ان کی وجہ سے انسان بہت سی مشکلات سے نجات حاصل کر لیتا ہے، اور ان عادات کی ایسی خاصیتیں ہیں کہ جو انسان کو ہر شعبہ زندگی میں آسانیاں مہیا کرتی ہیں۔ آدمی کا نکما پن اور کاہل ہونا بھی بری عادات میں شامل ہے، اور ترقی کی راہ میں
بہت بڑی رکاوٹ اور دیوار بن جاتی ہیں. کچھ ایسی کمزوریاں بھی ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی لیکن لوگ محسوس کرتے ہیں، مگر یہ بھی ہماری راہ میں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں. جیسے آداب گفتگو، رہن سہن، قوت حافظہ اور سوچ کے انداز. کچھ ایسی غیر تعمیری عادات بھی انسان کی قوت کو زائل کر دیتی ہیں. ایسی عادات میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بہت ساری آپ بھی اپنے طور پہ اس میں اضافہ کر دیں گے. نمبر 1 کہ فضول خیالات کو ذہن میں جگہ دینا، فضول تفریحات میں گم رہنا، دوست احباب سے بلا وجہ گپ شپ میں اپنا وقت ضائع کرنا، جبکہ وقت جو ہے وہ پیسہ بھی ہے اور وقت زندگی بھی ہے کہ جو کم ہو رہی ہے. اہم اور ضروری کاموں میں لاپرواہی کرنا، روپیہ بیکار کا کاموں میں خرچ کرنا، کسی مقصد کے بغیر زندگی بسر کرتے رہنا. کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے، بس کھانا کھایا، سو گئے، اٹھے، باہر کا چکر لگایا، آ گئے. اب آپ کو چند حکمہ کے قول بتاتا ہوں جو نیک اور اچھی عادت کی بنیاد بنتی ہیں. نمبر 1 اس میں کیا ہے کہ آپ اپنے کو وقت کا پابند بنائیے، اپنے آپ کو درست رکھیے، اپنے اندر استقلال پیدا کیجیے، تحمل پیدا کیجیے اور قدم جما کے کھڑے رہیں اپنے کام پر. ہر کام کو پھرتی سے انجام دیجیے. جب ان باتوں پر مزید غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان وقت کا پابند نہ ہو تو اس کے وقت کا بہت نقصان ہوتا ہے. ایسا آدمی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، جبکہ پابندی وقت سے ہم بہت زیادہ ناکامیوں سے بچ جاتے ہیں. اگر انسان کے اندر خامیاں ہی خامیاں ہوں تو اس کا نصیب کبھی نہیں بن سکتا. جب ہم درست نہیں ہوں گے تو اکثر غلطیاں کرتے رہیں گے جو ہمارے مفاد کو نقصان پہنچائیں گی اور معاشرے میں بھی ہمارا وقار کم ہوتا چلا جائے گا. اور جب کسی انسان میں استقلال، مستقل مزاجی نہ ہو تو بھی وہ کوئی کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. جب ہم میں استقلال ہوگا تو صبر اور سکون بھی ہوگا. اسی مستقل مزاجی کی وجہ سے ہم اپنی بری عادات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی اپنے اندر کرج اور ول پاور استعمال کر لیں. جب کوئی انسان اپنے کام انجام دینے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ بہت سے ایسے مواقع کھو دیتا ہے کہ جن کی دوبارہ زندگی میں واپسی ممکن نہیں. جو 1 سیکنڈ گزر گیا وہی واپس نہیں آ سکتا، تو پھر جو اس نے موقع گنوا دیا وہ کیسے واپس آ سکتا ہے. علم نفسیات ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عمل اسی وقت ممکن ہے کہ جب ذہن میں اس کا خیال موجود ہو. یعنی سب سے پہلے کوئی بھی چیز اگر بندہ ایجاد کرتا ہے یا بناتا ہے تو اس کا پہلے خیال میں آنا لازمی ہوتا ہے. بعد میں اس کا قلم اٹھتا ہے، قلم سے پھر وہ میپ بناتا ہے، میپ کے بعد جو ہے نا پھر وہ مزید دیگر چیزیں اٹھاتا ہے. لیکن پہلے خیال آپ کا وہ درست ہونا چاہیے کہ خیال میں پہلے وہ چیز آئے. کیونکہ ایسا انسان جس کی قوت ارادی بہت کمزور ہوتی ہے کبھی کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ بستر سے باہر نکلنا بھی اس کے لیے دشوار ہوتا ہے. وہ ہر بار یہی سوچ کر لیٹا رہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ جاؤں گا، اور یہی سوچ اسے کوئی کام کرنے نہیں دیتی. ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کے تجربے میں آ چکی ہو کہ جب آپ یہ سوچ کر لیٹ جائیں کہ میں صرف 4 گھنٹے سونا چاہتا ہوں اور اٹھ جاؤں گا، آپ کا شعور آپ کو ٹھیک 4 گھنٹے کے بعد ایک دفعہ تو ضرور بیدار کرے گا. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ شعور کو جگانے میں آپ فوراً بستر چھوڑ دیں یا پھر لیٹے رہیں. اگر آپ ذرا سی بھی سستی کریں گے تو بستر آپ کو قابو کر لے گا، اپنے اندر جو جکڑ لے گا. آپ نے اگر پہلے ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا تو کسی دن یہ تجربہ بھی کر کے دیکھیں کہ آپ رات کے 2 بجے کسی گاڑی پہ یا ٹرین پہ یا پلین پہ آپ کو جانا ہے، گھڑی کو الارم لگاتے ہیں، گھڑی ٹھیک 2 بجے آپ کو بیدار کر دے گی. اگر آپ یہی عمل 2-3 راتیں انجام دیتے رہیں تو چوتھے دن آپ کسی گھڑی یا الارم کے بغیر اٹھ جائیں گے اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ کی آنکھ خود بخود 2 بجے کھل جائے گی. اب یہ آپ کا اپنا کام ہے کہ اسی وقت بیدار ہو جائیں، وگرنہ تو ڈیش ڈیش ڈیش
اگر ہم زندگی میں کامیابی کے خواہاں ہیں تو ہمیں اپنی تمام خامیوں جو خصوصاً میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی، ان کے علاوہ بھی اگر کوئی خامی ہم میں موجود ہو تو اس پر ہر ممکن طریقے سے قابو پانا لازمی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کام میں ہمیں کچھ محنت ضرور کرنی پڑے گی، کیونکہ محنت اور کوشش سے ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ آج تک دنیا کسی ایسے سست اور کاہل آدمی کا نام نہیں جانتی کہ جس نے اپنی سستی اور کاہلی کے باوجود شہرت حاصل کی ہو، اپنا نام پیدا کیا ہو، خاندان کا نام اونچا کیا ہو۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہماری یوتھ کو سوچنا چاہیے کہ وقت ہے آپ کے پاس، کر گزریں، مثبت انداز میں اپنے معاشرے میں سیاستدان ہیں تو پازیٹیو سیاستدان بنے۔ کرپشن یا غلط قسم کی ایسی چیزیں دماغ میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے آنا ہے، ہماری عادت ہوتی ہے جن لوگوں کی لوٹنے کی، وہ سیاست میں چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست کرنا کام ہے۔ اسی طرح این جی اوز کام کر رہی ہیں، اسی طرح ہمارے پاکستان کے ٹرسٹ کام کر رہے ہیں۔ انتخابات ہوتے ہیں تو ایسے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں کہ جیسے کیا دولت ملنی۔ بھائی آپ نے خدمت کرنی ہے عوام کی، کوئی بھی کرے، آپ اس کا ساتھ دیں۔ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے خیالات اور اس کے سوچ کا اثر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو سمجھتے جائیں۔ حالانکہ پاکستان میں اور دنیا میں مختلف قسم کے واقعات جو ہے وہ ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، پبلک زیادہ اس طرف اپنا دھیان دیتی ہے، لیکن اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہمارے لیے وہ عبرت ہے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ پاکستان کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، یہاں بھی ہر ایریا کے اندر بد امنی ہے، ہر ایریا میں کرپشن ہے، ہر ایریا میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، چاہے وہ حکومتی لیول پہ ہو، عوامی لیول پہ ہو۔ جس کے بس میں جتنا آ رہا ہے وہ اپنا کام دکھا رہا ہے۔ اللہ خیر سے اللہ ملک جانے، ملک والے جانے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ملک کیسے ترقی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین دی ہے، اس نے ہمیں بنی بنائی زمین ہمارے حوالے کر دی، اور ہم کتنے بد نصیب ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہم کو ہدایت عطا فرمائے، پروردگار عالم آپ سب کو بہت ساری آسانیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔